اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 41 کو ایک بار دہرا لیتے ہیں، پھر 42 پڑھیں گے۔ آمنو اور ایمان لے کر آؤ، بیما اس پر جو انزلتو نازل کیا گیا، مصدقن معنی ہوتا ہے جو تصدیق کرتا ہے، لما معنی ہوتا ہے اس کے لیے، معاکم معنی ہوتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل کی جو تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ ولا تکونو اور نہ ہو جانا، اولا معنی ہوتا ہے پہلے، کافرن معنی ہوتا ہے انکار کرنے والے، بھی معنی ہوتا ہے اس کا ہاں کی ضمیر اسی کی طرف لوٹتی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرنے والے سب سے پہلے تم ہی مت ہو جانا، یعنی بنی اسرائیل ہی مت ہو جانا، یعنی یہودی مت ہو جانا، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی سب سے زیادہ نبی اور پیغمبر آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ تم ہی سب سے پہلے کافر مت ہو جانا، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا، سب سے پہلے کافر وہ خود ہی ہیں۔ ولا اور نہ، اشترو بیچو، بھی آیاتی کے بدلے، سمنن معنی ہوتا ہے قیمت، قلیل معنی ہوتا ہے تھوڑی، تو تھوڑی سی قیمت کے بدلے ان کی آیاتوں کو مت بیچو۔ وہ ایایا اور مجھ ہی سے، فتقون معنی ہوتا ہے پس تم ڈرو۔ لا وا کا معنی ہوتا ہے اور، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، ولا اور نہیں، تلبسو معنی ہوتا ہے ملاؤ، حق کا معنی ہوتا ہے حق کو، ولا تلبسوا الحق تو مت ملاؤ تم حق کو، بالباطلی با معنی ہوتا ہے ساتھ، باطل معنی ہوتا ہے باطل، تو بالباطلی باطل کے ساتھ، وتکتمو معنی ہوتا ہے، وا معنی ہوتا ہے اور، تکتمو کا میننگ ہوتا ہے چھپاؤ، تو وتکتمو اور مت چھپاؤ، ولا یہاں بھی لگے گا، وتکتمو میں بھی لگے گا، ولا تکتمو ہم اس کو یہاں مان لیتے ہیں، الحق معنی ہوتا ہے حق کو، وہ انتم معنی ہوتا ہے، وا معنی ہوتا ہے اور، انتم معنی ہوتا ہے حالانکہ تم، وہ انتم حالانکہ تم، تعلمون معنی ہوتا ہے جانتے ہو، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور حق کو تم باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وتکتموا الحق اور مت چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہودی علماؤں کے لیے ہی یہ کہا گیا ہے کیونکہ یہودی اکثر آیاتیں چھپا لیا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ مانتے تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں اور بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ تمہارے رسول مال غنیمت کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق تھا مال غنیمت کھانے کا۔ اور ایک اور بات وہ کہا کرتے تھے، میں بھول گئی، تو تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا تھا، یعنی تورات میں اس بات کی ذکر تھا، اور عیسیٰ ابن مریم نے بھی بتایا تھا کہ میرے بعد جو رسول آئیں گے وہ محمد ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو تب بھی انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے چھپایا حق کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اگر آپ سچ یا جھوٹ جانتے ہو تو ان دونوں کو آپس میں مت ملاؤ، یہ اب ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ I hope یہ آیت آپ کے لیے کلیئر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔